اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ تمام امت مسلمہ کو الصفہ مرکز آفتی بلائنڈ کی پوری انتظامیہ اور طالب علموں کی طرف سے رمضان المبارک کی مبارکباد۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے برکات والا، کامیابیوں والا، عزت والا، امن والا اور ترقی والا بنائے۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بچوں، بات یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ بہت ہی قیمتی ہے۔ یہ سمجھیں کہ جب ہم طالب علم ہوتے ہیں یا ہم ملازم لوگ جو ہیں، ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں تو سرکاری سطح پہ ہماری ورکشاپ کے کچھ دن ہوتے ہیں، ٹریننگ کے لیے بلایا جاتا ہے، اس کو اساتذہ کی ٹریننگ کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ کے بھی ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، اس کی آپ کو پہلے تیاری کروائی جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری تیاری کے لیے مہینہ بھیجا ہے کہ اس میں ہم نے عبادات سیکھنی ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک بندہ 100 نفل پڑھے اور ایک بندہ قرآن کی ایک آیت یاد کر لے، سیکھ لے، تو وہ جو 100 نفل ہے اس سے ایک جو آیات ہے اس کا یاد کرنا، اس کا پڑھنا افضل ہے۔ تو شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے جگڑ دیا ہے، ایسی بات ہے نا؟ شیطان کو، جو اللہ کے شیطان تھے اللہ نے ان کو باندھ دیا ہے۔ اب جو ہمارے شیطان ہیں جس میں موبائل ان کا سب سے بڑا شیطان، اس میں چھوٹے پھر فیس بک، واٹس ایپ، اس کا لوگ بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی وجہ کے اس کو استعمال کرتے ہیں، اس میں ایک عجیب سی لذت ہے۔ تو بھائیو، جو آپ نے موبائل استعمال کرنا ہے، جو آپ نے اس کے اوپر ایسے انگلیاں مارنی ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ذکر و اذکار کریں، ایک کے بدلے 70 ملیں گے۔ اور ایک اور بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ آپ ناراض ہیں، بھلے غلطی اسی کی ہے، آج آپ جا کے اس سے معافی مانگ لیں، کیونکہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ اپنی قطع تعلقی کر لیتا ہے، نہیں اس سے بولتا، بغیر اللہ کی رضا کی وجہ سے، مثلا ایک بندے سے ناراض ہوتا ہے کہ یار یہ نماز نہیں پڑھتا، میں اس سے ناراض ہوں، میں نے بڑی کوشش کیا یہ روزہ نہیں رکھتا، میں اس سے ناراض ہوں یہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتا ہے، میں اس سے ناراض ہوں یہ اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ بات تو ماننے کی ہے کہ اس وجہ سے ہم کسی سے اپنی قطع تعلقی کر لیتے ہیں۔ جو بندہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، جو بندہ اسلام کو نقصان پہنچائے، اس سے قطع تعلقی جائز ہے، ادروائز کسی بندے سے ناراض کی جائز نہیں ہے۔ تو اگر کسی ذاتی رنجش سے آپ اس سے نہیں بلا رہے، ذاتی وجہ سے نہیں بلا رہے، تو اپنے جو دوست ہے، اپنا بھائی ہے، اس کو منائیں، اس کے ساتھ صلح کریں، اور جو پہل کرتا ہے معافی میں، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ ٹی وی دیکھیں گے جی، اس پہ آج کوئز کمپٹیشن لگا ہوا ہے، آج ریسپیز ہیں، آج فلانی ڈش سکھائی جائے گی، آج یہ ہوگا۔ یہ بیسیکلی یہودیوں کے چالیں ہیں، اس مسلمانوں کو عبادت سے دور رکھنے کے لیے۔ کبھی رمضان میں گیم شو آ جاتا ہے، کبھی کوئز شو آ جاتا ہے، کبھی ڈشز سکھانے کی ریسپیز آ جاتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس پہ اپنا ٹائم ویسٹ کر دیتی ہیں، ہمارے نوجوان یہ کوئز کمپٹیشن پہ، گیم شو پہ اپنا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے ٹی وی سے بچنا ہے، ٹی وی سے بچنا ہے، جتنا ہو سکے ٹی وی سے بچنا ہے، بلکہ اس سے گریز کرنا ہے مکمل طور پہ۔ اور ایک اور بات، دین ہمیں کون سکھا سکتے ہیں؟ جو دین دار ہیں، جو دین کو جانتے ہیں۔ یہ فلمی اداکار، یہ ٹیلی ویژن کے کمپیئر، یہ ڈراموں کے آرٹسٹ، یہ آ کے ہمیں دین سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ دین ہمیشہ وہی سکھائے گا جو دین کو جانتا ہے، جو دین کو جانتا ہے۔ مجھے کوئی بندہ آ کے کہے کہ بھئی میں یہ بتاؤں کہ گندم کی کٹائی کیسے ہوتی ہے یا گندم کی بوائی کیسے ہوتی ہے، میں تو یہ اس چیز سے واقف ہی نہیں ہوں، میرا تو شعبہ تعلیم کا ہے، تو میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ اس لیے ہمیں یہ جانسا دیا جاتا ہے کہ ٹی وی پہ فلاں پروگرام، فلاں اسلامی پروگرام لگے گا، وہ بھی ہم نے نہیں دیکھنا۔
ٹی وی پہ اگر دیکھنی ہے تو صرف تلاوت کے لیے ٹی وی کو استعمال کریں، ورنہ جو مسئلے مسائل ہیں ان کے لیے مساجد میں جائیں۔ اول تو بہترین مسئلہ یہ بہترین جو جگہ ہے وہ مسجد ہے۔ قرآن مجید پڑھنا ہے اپنے گھر میں خود پڑھیں، خود دیکھیں قرآن مجید، خود قرآن کھولیں۔ اگر آپ قرآن مجید نہیں پڑھنا جانتے تو پھر آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نے سننا ہے، وہ چاہے آپ ٹی وی سے سن لیں یا کسی اور فارمیٹ میں سن لیں تو قرآن مجید سن سکتے ہیں۔ ادروائز ہم نے دین سیکھنے کی مجالس بھی جو ہیں وہ مسجد والی ہی فالو کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگ اچھے طریقے سے اپنا رمضان گزاریں گے، نماز کی پابندی کریں گے۔ نماز کی تو ساری عمر پابندی کرنی چاہیے، لیکن رمضان میں روزوں کی پابندی کریں گے، انشاءاللہ پورے روزے رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے برکات کی رحمتوں کی دعائیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے یہ جو الصفہ مرکز ہے اس کو تا دیر تک قیامت اس کو قائم رکھے، اور جو لوگ تعاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں فراوانی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ تو میری دعا ہے کہ جیسے آپ لوگ یہاں پہ روزہ رکھیں گے، سحر و افطار کا انتظام ہوگا، اللہ آپ کے دسترخوان کو وسیع فرمائے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک ہمارے پاس سحری افطاری کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں ہے، تو دعا آپ نے کرنی ہے، کوشش ہم نے کرنی ہے اور تعاون لوگوں نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ مہربانی اللہ نے کرنی ہے، تو انشاءاللہ یہ بندوبست ہو جائے گا۔ تو میں لوگوں سے بھی گزارش کروں گا جو ہمارے الصفہ مرکز آف دی بلائنڈ کا یوٹیوب چینل فالو کرتے ہیں، ہمیں سنتے ہیں، جتنا ہو سکے ان نابینا بچوں کا دسترخوان وسیع کیجئے، اللہ آپ کے دسترخوان میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔